بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف بسم اللہ پر کیوں اکتفا فرمایا؟ کتنی توجیحات ہو گئی؟ دسویں توجیح دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے صحیح اور الجامع کو مرتب کرنے کے لیے الگ الگ کتابیں جمع کی تھی، مثلا کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، سب چیزیں آپ نے جمع کی تھی۔ مصنفین کا عام طور پر طرز یہی ہوتا ہے کہ پہلے نفس کتاب کو وہ لوگ مرتب کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ جب کتاب جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر تقدیم اور اختتام کو لکھتے ہیں، یعنی جب کتاب پوری ہو جائے گی، مرتب منظم ہو جائے گی تو شروع کا مقدمہ لکھیں گے، اخیر میں اختتامیہ کلمات لکھیں گے۔ یہ بعد میں ہوتا ہے، یہ عام مصنفین کی عادت ہے۔ تو اولاً ترتیب ہوتی ہے کتاب کے مضامین کو جمع کرنا، تیار کرنا، اور اخیر میں جا کر کے تقدیم اور انتہا کو لکھنا، خطبہ اور انتہا کو لکھنا۔ یہ معمول ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے تمام ضروری چیزیں جمع کر دی۔ مقدمہ یعنی باب وحی بھی جمع ہو گیا، اور کتاب الایمان بھی ہو گیا، کتاب العلم بھی ہو گیا، کتاب التوحید بھی ہو گیا، سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام خطبہ لکھے، حمد لکھے، اختتامیہ لکھے، اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مسودہ آخری شکل دینا۔ آپ کسی کتاب لکھنے والے کو پوچھیں گے کہ آپ فلاں کتاب لکھ رہے تھے، کیا ہوا اس کا؟ تو کتاب لکھنے والا کیا کہے گا؟ بس سب تیار ہے، مسودے پر آخری کام ہو رہا ہے۔ تو آخری کام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب شروع کے اندر خطبہ لکھیں گے، مقصد لکھیں گے، تقریض لکھیں گے، پیش لفظ لکھیں گے، اور اخیر میں اختتامیہ مضمون لکھیں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے اپنی پوری کتاب کے لیے تمام چیزوں کو جمع فرما دیا، لیکن آخری کام ہوئے مسودے پر، اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، اسی لیے شروع میں حمد، صلاۃ، شہادتین، یہ سب لکھنے کا آپ کو موقع نہیں مل سکا۔ اس پر ایک بہت اچھی بات دیکھو، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توجیہ بہت پسند ہے۔ تمام توجیحات میں اس توجیہ کو حضرت نے راجح قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ دیکھو۔ سن 1384 ہجری میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہوں، اور بہت سے علماء نے مجھے درخواست کی کہ میں ان کو بخاری شریف کا سبق پڑھاؤں۔ خواب میں دیکھا اس مجمع کے اندر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت معذرت کی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، وہ پڑھائیں، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ تو اس موقع کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کو فرمایا تم سبق پڑھاؤ، کہیں ضرورت لگے گی تو میں بول دوں گا، لقمہ دے دوں گا۔ تو پھر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا درس شروع کیا۔ جب اس مسئلے اور اشکال اعتراض پر پہنچے کہ بھئی آپ نے کتاب کے شروع کے اندر الحمدللہ، شہادتین، یہ سب کیوں نہیں لکھا، یہ سوال آیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس مجلس میں موجود تھے،
خود انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی میں نے اپنی کتاب کے لیے تمام چیزیں جمع کر دی تھی، لیکن میں مسودے پر آخری نظر کروں، اور آخری نظر کا مطلب آخری کام کروں، یعنی حمد لکھوں، شہادتین لکھوں، اختتامیہ لکھوں، اس سے پہلے میرا انتقال ہو گیا۔ یہ بات خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر ارشاد فرمائی۔ اسی لیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توجیہ بہت پسند تھی، بہت پسند تھی، اور یہ توجیہ دل لگتی بھی ہے۔ خود میرا بھی یہی طرز ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ کے فضل سے توفیق سے لکھتا ہوں تو پہلے مضامین سب جمع کر لیتے ہیں، جب سب کتاب کی چیزیں ہو گئی، اپنے کسی بزرگ کو، بڑوں کو دکھانا ہوتا ہے نظر ثانی، وہ بھی کام ہو گیا، اس کے بعد پھر جو ہے اخیر میں پیش لفظ، تقریض، مقدمہ، لکھنے کی وجہ، اختتام، یہ سب کام اخیر میں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک توجیہ ہے جو بڑی اچھی اور بڑی عمدہ توجیہ ہے۔ 11ویں توجیہ، جو بھی نمبر ہو، خطبے کے لیے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں ہے۔ چلو مان لو کہ خطبہ لکھنا چاہیے کتاب کے شروع میں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص الفاظ متعین نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک خطبے کی شکل ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ لکھا، لیکن خطبے کے لیے چونکہ کوئی الفاظ متعین نہیں، اسی لیے صرف بسم اللہ کو آپ نے خطبے کے قائم مقام کر دیا۔ 12ویں توجیہ، کتاب کے شروع کے اندر خطبہ وغیرہ لکھنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے، کوئی لازمی اور ضروری کام نہیں، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، پھر لکھنے کی کیا ضرورت۔ تو ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ خطبہ لکھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اسی لیے خطبہ نہیں لکھا۔ آپ نے کافیہ شریف بھی دیکھی ہے، کوئی خطبہ نہیں شروع کیا اندر۔ تو بعض مصنفین کا یہی طرز ہے، بھئی کام کی باتیں لکھ دو، ضروری باتیں لکھ دو، یہ خطبہ وغیرہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور توجیہ دیکھیے، جس روایت کے اندر شہادتین کا تذکرہ آیا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین پڑھنا چاہیے شروع میں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عاصم ابن کلیب نام کے، وہ عاصم ابن کلیب نام کے راوی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر نہیں ہے، اسی لیے شہادتین والی روایت پر امام بخاری نے عمل کیا نہیں۔ تو شہادتین والی روایت میں کون سے راوی ان کی نظر میں کمزور ہے؟ کلیب، ان کی شرط پر وہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے وہ شہادتین والی روایت پر عمل نہیں کیا۔ ایک اور توجیہ کہ درود شریف کیوں نہیں لکھا آپ نے خطبے کے شروع کے اندر، کتاب کے شروع میں؟ تو کہا درود شریف والی روایت میں اسماعیل ابن ابی زیاد نام کے راوی منفرد ہے۔ کیا نام راوی کا؟ اسماعیل بن ابی زیاد، اس نام کے راوی کیسے ہیں؟ منفرد، اور بعض محدثین نے ان کو متروک الحدیث کہا ہے، ضعیف بھی قرار دیا ہے، متروک الحدیث کہا، ضعیف کہا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف والی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ ایک اور توجیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں حمد خطبہ وغیرہ اس لیے نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کے طرز پر عمل کیا ہے، اپنے اکابر اساتذہ اور اس زمانے کے معروف بزرگوں کے طرز پر عمل کیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، اور آپ کے ہم زمانہ امام دارمی رحمہ اللہ، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان سب حضرات نے بھی اپنی کتاب میں خطبہ لکھا نہیں ہے،
مسند احمد میں بھی خطبہ نہیں ہے، مسند دارمی میں بھی خطبہ نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی نہیں ہے، امام ابو داؤد نے بھی نہیں لکھا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان کے زمانے کے ان کے ہم عصر بعض محدثین اور بڑے مؤلفین، انہوں نے بھی خطبہ لکھا نہیں، اور سیدھے کام کی بات لکھ کر کے کتاب شروع کر دی۔ دیکھو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کام سے کام رکھو، زائد بات مت کرو۔ بہت سے لوگوں کا یہ طرز ہوتا ہے، کام سے کام، زائد کوئی چیز نہیں۔ یہ طرز ہے بعض لوگوں کا، یہ نظریہ ہے۔ بھائی کھانے بیٹھے تو بھائی روٹی سالن، بس اچار چٹنی کچمبر اور سلاڈ اور جو ہے اس کے لیے ڈیزرٹ اور جوس، یہ کوئی چیز نہیں، روٹی سالن ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور بعض سلف تو یہ کرتے تھے کہ بھائی روٹی سالن بھی نہیں، روٹی اور نمک کھا لو، روٹی اور زیتون کا تیل کھا لو۔ بعض سلف کا واقعہ ادر شیخ نے فضائل ذکر میں نقل کیا ہے کہ وہ تو روٹی بنانے تک کو گوارا نہیں کرتے تھے، کہ چونکہ روٹی بناؤ چباؤ، اس کے بجائے ستو پانی میں گھول کے پھانک لو، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں کا یہ طرز اور مزاج ہوا کرتا ہے کہ جتنی مقدار سے کام چل جائے اس میں کام چلاؤ، کوئی بھی زائد نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری مقدار پر کام کیا ہے، کوئی بھی زائد چیز انہوں نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سب توجیحات کی گئی ہے کس بارے میں کہ آپ نے کتاب کے شروع کے اندر خطبہ، حمد اور شہادتین، درود وغیرہ کیوں نہیں لکھا، صرف بسم اللہ پر کیوں اکتفا کیا، یہ سب اس کی توجیحات ہے۔ سمجھ میں آ گئی تمام توجیحات؟ اب ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، تمام اقوال کو سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے کیا درس اور نصیحت ہے ان تمام اقوال سے؟ تو سمجھو، نمبر 1، ہم لوگوں کے لیے ان تمام اقوال کی روشنی میں درس نصیحت یہ ہے کہ ہم جب اپنی بات چیت، تقریر، خطبہ، درس شروع کرے تو حمد اور صلات سے شروع کرے۔ ہم بھی اپنی گفتگو، تقریر، خطبہ، درس شروع کرے تو کس سے شروع کرے؟ حمد اور صلات سے شروع کرے۔ اسی لیے طرز یہ ہوگا، کل میں بتلانا بھول گیا، میں نے سوچا آپ نے تیاری کر لی ہوگی۔ طرز سبق کا یہ ہے کہ شروع کے اندر خطبہ ہر سبق کے شروع میں پڑھا جائے گا، روزانہ، چاہے مختصر، جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام الحافظ الحجہ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رحمہ اللہ تعالی، اللہم انفعنا بعلومہ وعلومہم آمین، انہ قال۔ یہ ترتیب رہے گی روزانہ سبق کی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے جامعہ ڈابھیل میں اور دارالعلوم دیوبند میں اسی طرز سے پڑھا ہے، اور وہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے اسی طرز سے پڑھا ہے۔ تو روزانہ سبق سے پہلے اتنا مختصر خطبہ پڑھا جائے گا، اور یہ دعا ہو جائے گی اللہم انفعنا بعلومہ، اس میں امام بخاری کی طرف ضمیر راجع ہے، وعلومہم، اس میں تمام ائمہ صحاح اور جمیع محدثین ان کی طرف ضمیر راجع ہیں کہ اللہ ان سب کے علوم سے ہمیں نفع پہنچائیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اب ہمارے لیے پہلا درس ہو گیا کہ ہم لوگ اپنی بات چیت، تقریر، خطبہ، درس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، درود پاک، شہادتین سے شروع کرے۔ دوسرا درس ہمارے لیے، ہم اپنی تحریروں کو بسم اللہ سے شروع کرے، اپنی ہر تحریر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ گستاخی کہ بھئی کسی تحریر میں ہم لکھیں گے تو بے ادبی ہوگی وہ اس پرچے کی، تو مختصر لکھ دیتے ہیں بِاسمہ تعالی،
وہ بھی کسی درجے میں کام چل جائے گا. لیکن بسمہ تعالی لکھنے کا طریقہ بھی سمجھو. با کو سین سے ملانا نہیں ہے. بسمہ تعالی میں با کو سین سے ملانا، بلکہ با کے بعد کیا لکھی جائے گی؟ حمزہ لکھی جائے گی، اور سین کو میم کے ساتھ جوڑ کے لکھا جائے گا. یہ بھی آپ سمجھنا، اس میں بڑی غلطی ہوا کرتی ہے. میں نے ایک مرتبہ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرکزہ کو خط لکھا تھا. زمانے طالب علم میں بزرگوں کو خط لکھنے کی عادت تھی، تو خط لکھا. تو اس میں نے طالب علم تو تھے، آج بھی ہے، تو با سین میم ہاتھ جوڑ کر بسمہ تعالی لکھا. تو حضرت نے خط کا جواب جب روانہ فرمایا تو اس میں اولاً یہی اصلاح لکھی کہ با کو سین کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا ہے. لہذا ہم بھی اپنا معمول بنا لے کہ تحریر کی شروعات کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور کم سے کم درجے میں کیا لکھیں گے؟ بسمہ تعالی. اور نمبر 3، بعض مرتبہ آدمی تقریر کرنا چاہے، بیان کرنا چاہے، خطبہ دینا چاہے، سبق دینا چاہے، بات چیت کرنا چاہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت کی قلت ہوا کرتی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ بھائی آپ 5 منٹ میں اپنی بات بیان فرما دیجئے، جمعہ سے پہلے 5 ہی منٹ کا موقع ہے. تو ایسے موقع کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اتنے مختصر الفاظ سے بھی سب کام چل جائے گا. اس میں جیسا کہ آپ نے ایک توجیہ میں پڑھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروعات بھی آ گئی، رحمان الرحیم میں حمد بھی آ گئی، اور وصلی اللہ علی النبی الکریم میں درود بھی آ گیا. تو کبھی قلت وقت کے موقع کے اوپر بس اتنی بات پر اکتفا بھی کافی ہو جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وصلی اللہ علی النبی الکریم پر اکتفا کیا جائے. یہ 3 چیزیں ان تمام اقوال کی روشنی میں ہمیں ہمارے لیے عمل کی یہ ہیں. اب دوسری بحث کیا تھی؟ نکالو پر سے. پہلا عنوان ہوا لفظ باب کے متعلق. اب سمجھ لو لفظ باب کے متعلق کچھ ضروری باتیں. اس پر باتیں اس لیے نہیں بیان کرنی کہ آپ عربی دوم سے پڑھتے آئے ہیں. باب کے متعلق یہاں صرف اعراب کے متعلق سمجھ لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے نسخے ہمارے سامنے رائج ہے اس وقت، اس میں باب موجود ہے یہاں پر بسم اللہ کے بعد. لیکن امام اصیلی رحمہ اللہ الف صاد یا لام یا، ان کا جو نسخہ ہے بخاری کا، اس کے اندر لفظ باب نہیں ہے. دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 90,000 تلامذہ نے ان کی زندگی میں علم حاصل کیا، اور انہوں نے نسخے لکھے اپنے اپنے طور پر. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ امام فیربری رحمہ اللہ کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد فیربری رحمہ اللہ تعالی، ان کا یہ نسخہ ہمارے یہاں رائج ہے. لیکن اصیلی رحمہ اللہ کے نسخے میں یہاں پر لفظ باب نہیں ہے. باقی دوسرے نسخوں میں باب کا لفظ موجود ہے. باب کے لیے اتنی بات سمجھو، باب العلم، یعنی باب کا مطلب کیا کہ یہاں سے علم کا دروازہ کھل رہا ہے ہم لوگوں کے واسطے. علم کا دروازہ ہمارے لیے کھل رہا ہے، یہ ہے ایک توجہ اس کی. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لو. نمبر 1، لفظ باب کو رفع کی تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. بابن، کیا پڑھیں گے؟ بابن. یہ کب پڑھیں گے؟ جبکہ بابن کے بعد پورا جملہ آ رہا ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے. بابن کے بعد پورا جملہ ہو، جملہ تامہ، تو یہ طریقہ بہتر ہے کہ بابن کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے. نمبر 2، لفظ باب کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے بغیر تنوین کے. لفظ باب کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے بغیر تنوین کے.
اضافت کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ اضافت کے ساتھ. اب اضافت کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا کہاں کرنا بہتر ہے؟ جبکہ باب کے بعد مرکب ناقص جملہ آ رہا ہو. باب کے بعد کیسا جملہ آیا ہو؟ مرکب ناقص. نمبر 3، لفظ باب کے اوپر وقف کر دو. کیا کر دو؟ وقف. باب بس. اور اس کے بعد پڑھو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. جہاں اپنے کو اعراب نہیں آوے نے وہاں وقف کر دینے کا. یہ وقف جو ہے نا اپنے نحو کی کمزوری پر پردہ ڈالنے کا بہترین ذریعہ ہے. جہاں بھی اعراب نہیں آوے وہاں سیدھا وقف کری ڈالنے کا. تو یہ ہے، یہ 3 چیز ہے، آپ سمجھ لی برابر. تو پہلا طریقہ کیا باب پڑھنے کا؟ بابن تنوین کے ساتھ. تب یہ بہتر کب رہے گا؟ جملہ کیسا آ رہا ہو؟ تامہ آ رہا ہو. جیسے یہاں جملہ تامہ ہے. نمبر 2، دوسرا طریقہ کیا بتلایا؟ اضافت بغیر تنوین رفع کے ساتھ. یہ کب پڑھنا بہتر ہے؟ جملہ ناقصہ آئے. تیسرا طریقہ کیا بتلایا؟ وقف کر دو، وقف کر کے پڑھو. اور یہ کب بہتر ہے؟ اعراب نہ آتا ہو تب اس موقع کے اوپر. اب جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات آ گئی کہ اس باب کے اندر 2 جز ہے. کتنے اجزاء ہے؟ 2. پہلا جزو کیا ہے؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا پہلا جزو. اور دوسرا جزو کیا ہے؟ وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہ 2 اجزاء ہے اس ترجمۃ الباب کے، باب کے عنوان کے، باب کے ٹائٹل کے 2 جزو ہے. اب یہاں پر یہاں کا اعراب بھی سمجھ لو. وقول اللہ عز وجل، اس پر رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر بابن کو تنوین کے ساتھ پڑھو تو قول کے اوپر رفع پڑھو. لفظ بابن کو کیسا پڑھا؟ تنوین معرفہ بابن. تو پھر یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ وقول اللہ عز وجل کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل. اب ہمارے استاد حضرت شیخ مولانا اکرام صاحب نور اللہ مرکزہ ایسے موقع پر نحو کا امتحان لیتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی اب بتلاؤ کہ قول کے اوپر رفع کیوں پڑھا جائے گا. اس طرح جو ہے سوال کرتے تھے تاکہ جو ہے نحو کا بھی امتحان ہو جائے اور آپ بھی کچھ تیاری کر کے لاؤ سبق کی. اس وقت میں نہیں پوچھ رہا ہوں. نمبر 2، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وقول اللہ عز وجل. کیا پڑھیں گے؟ وقول اللہ عز وجل. جبکہ لفظ باب کے اوپر رفع پڑھو یا یہ کہ وقف یا یہ کہ اضافت کرو. باب کے اوپر کیا پڑھا؟ رفع. بابو قول اللہ، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل. اس طریقے سے کسرے کی صورت کے اندر یہ آیت کریمہ ترجمۃ الباب کا جز ہو جائے گا. کسرے کی صورت کے اندر یہ بھی ترجمۃ الباب کا ایک جز. تو یہاں یاد رکھنا قول پر دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی اور کسرہ بھی. اب تیسری بحث کیا تھی؟
ہاں ماشاءاللہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کتاب کا عنوان قائم کیوں نہیں فرمایا شروع کے اندر، اور باب کا عنوان کیوں قائم فرمایا؟ یہ ہے تیسری اہم ترین بات کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا عنوان کیوں قائم نہیں فرمایا اور باب کا عنوان کیوں قائم فرمایا؟ تقاضا تو یہ تھا کہ کیا عنوان قائم کرتے؟ کتاب کا. ترمذی شریف میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے کیا آئے گی؟ کتاب الطہارت، ابواب الطہارت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی توجیحات سمجھو. نمبر 1، پہلی بات، کتاب کا عنوان اس وقت پر ہوتا ہے، کتاب کا عنوان اس وقت پر ہوتا ہے جبکہ اس کے ماتحت مختلف انواع شامل ہو، جبکہ اس کے ذیل میں اس کے ماتحت مختلف انواع اور اقسام شامل ہو. مثال کے طور پر طہارت، طہارت کے ذیل میں بہت ساری آپ چیزیں آئے گی. پانی کی طہارت، کون سا پانی طہارت کے لیے چلے گا، کون سا نہیں چلے گا. وضو، استنجا، غسل، حدث اکبر سے طہارت، اصغر سے طہارت، حقیقی سے طہارت، مانوی سے طہارت، کتنی ساری انواع طہارت کے ماتحت آتی ہے. صلاۃ دیکھ لو کیسا عنوان ہے، اس کے ماتحت کتنے انواع آئیں گے. صلاۃ الفرض، صلاۃ الواجب، صلاۃ السنہ، صلاۃ المباح، مستحب، یہ سب چیزیں آئے گی. پھر صلاۃ المکروہ، یہ بھی باب ہے. تو کتاب کا عنوان اس وقت پر قائم ہوگا جبکہ اس کے ذیل کے اندر مختلف انواع اور اقسام آتے ہو. اور یہاں کے اوپر یہاں پہلا جو عنوان ہے وہ کیسا ہے؟ اس کے ماتحت کوئی نوع ہے ہی نہیں، اس کے ماتحت کوئی نوع ہے ہی نہیں. لہذا اس کے اوپر کیسے عنوان لگاتے؟ کتاب الوحی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر بات دراصل یہ تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ شروع کے اندر وحی لانا چاہتے ہیں، اور وحی کا عنوان ایسا ہے کہ اس کے ماتحت مختلف انواع نہیں ہیں، کوئی مختلف انواع نہیں ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک ہی نوع تھی. کون سی؟ وحی. وحی کے کوئی انواع اقسام ہے ہی نہیں، انواع ہے ہی نہیں کہ مختلف انواع ہو. اقسام تو ہے لیکن انواع نہیں ہے. اس لیے چونکہ اس کے ماتحت مختلف انواع نہیں ہے، اسی لیے کتاب کا عنوان ذکر نہیں فرمایا بلکہ باب کا عنوان ذکر فرمایا. اور آپ عربی دوم سے یہ بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ باب کے ماتحت عامتاً ایک نوع کے مسائل کا بیان ہوتا ہے. باب کے ماتحت کیا ہوتا ہے؟ ایک نوع کے متعلق مسائل کا بیان. اور یہاں پر ایک ہی نوع ہے. کیا نوع ہے؟ وحی. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب کا عنوان قائم نہیں کیا بلکہ باب کا عنوان قائم کیا. دوسری توجیہ سمجھو. وحی کا بیان بطور تمہید اور مقدمے کے ہیں. وحی کا بیان بطور تمہید اور بطور مقدمے کے ہیں. اور آئندہ جو ہے پھر مقاصد شروع ہو رہے ہیں. وحی کا بیان بطور مقدمہ اور بطور تمہید کے ہیں، اور آئندہ پھر مقاصد شروع ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وحی کا بیان کیسے لایا گیا یہاں پر؟ بطور تمہید اور بطور مقدمے کے، اور آئندہ پھر کتاب الایمان سے مقصد شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی دسترخوان کے اوپر بیٹھا اور کسی نے لا کر کے کوئی مشروب پیش کر دیا، تو آپ کہیں گے بھائی کھانے بیٹھے اور یہ شربت کیا لے کر کے آئے؟ تو ذرا
تمہیدی چیز ہے، مقصود ابھی پیش ہو رہا ہے اس طریقے سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کو کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ بطور تمہید اور بطور مقدمے کے، اور آئندہ کتاب الایمان سے تو جہاں سے مقصود شروع ہو رہا ہے وہاں کتاب کا عنوان لا رہے ہیں، اور جو باتیں تمہیدی ہے اس کے لیے آپ نے کتاب کا عنوان قائم نہیں فرمایا. تیسری توجیہ سمجھو، وہی مقسم ہے اور باقی تمام کتابیں اس کے اقسام ہیں. وہی کیا ہے؟ مقسم. مقسم یعنی جس میں سے قسمیں نکلتی ہو، قسمیں نکلتی ہو. جیسے کہتے ہیں نا، آپ نے کبھی یہ نہریں دیکھی؟ نہریں جیسے کہ ہمارے یہاں یہ روڈ کے اوپر آگے چلتے ہیں تھوڑے تو نہر آتی ہے، تھوڑے آگے جائیں گے تو نہر آتی ہے. تو نہر کے اوپر عام طور پر ایک بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہر کہاں سے نکل کر کے آ رہی ہے. نہر کا مطلب یہ انسانوں نے جو کھود کر کے ڈیمپوں سے نکالی ہے وہ نہر. باقی اردو زبان میں ندی کو بھی نہر کہا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیم سے نکالی جاتی ہے تو ہر نہر جو روڈ پر لگتی ہے وہاں بورڈ لگا رہتا ہے کہ بھئی یہ کانکرا پار سے نکل کے آ رہی ہے، یا اکائی سے آ رہی ہے، یا ایک سردار ڈیم سے آ رہی ہے. ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہر کا کس تالاب سے اور کس ڈیم سے تعلق ہے. کیا بات ہوئی کہ وہ جو ڈیم ہے وہ ڈیم ہو گیا مقسم، اور اس میں سے جتنی بھی نہریں پورے صوبے کے اندر جائے گی وہ سب کیا کہی جائے گی؟ قسمیں. وہ سب کیا کہی جائے گی؟ قسمیں. گویا یہ مقسم ہو گئی اور یہ تمام چیزیں کیا ہو گئی؟ قسمیں ہو جائے گی. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وحی کو بنایا ہے مقسم، اور باقی جتنی بھی کتاب ہیں، کتاب الایمان سے شروع کر کے کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیہ، وہاں تک اخیر تک چلے جاؤ، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اقسام. گویا کہ یہ تالاب ہے، بڑا ڈیم کا یہ حوض ہے، اور اس میں سے یہ تمام قسمیں نکل کر کے جائے گی. ایمان، علم، وضو، تہجد، مغازی، بدء الخلق، کتاب الانبیاء، کتاب التفسیر، کتاب الزہدہ، نکاح، طلاق، یہ سب اس کے اقسام نکل کر کے جائیں گے. تو وہی کو کیا بنایا انہوں نے؟ مقسم. اور باقی تمام قسموں کو کیا بنایا؟ قسمیں بنایا. اسی لیے مقسم کے لیے آپ نے باب کو ذکر فرمایا، اور باقی تمام کے لیے کیا بیان فرمایا؟ کتاب کا لفظ ذکر فرمایا. اب یہ دوسری اور تیسری جو توجیہ ہے نا، اس کے لیے ایک اہم بات ذہن کے اندر رکھو. مکمل شریعت مطہرہ کا سر چشمہ ہے وحی. مکمل شریعت مطہرہ کا سر چشمہ کیا ہے؟ وحی. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا، تبھی سے شریعت آنا شروع ہوئی. شریعت کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی کے الہی کی برکت سے. تو وحی الہی جو ہے مکمل شریعت کے لیے یہ کیا ہے؟ سر چشمہ ہے. یعنی یہیں سے مکمل شریعت کا آغاز ہوا ہے. شریعت کا چشمہ یہیں سے جاری ہوا ہے، یہیں سے بہنے لگا ہے. تو اس کا منبع، ہماری گجراتی میں اس کو کہتے ہیں ادگم استھان. منبع، ادگم استھان. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنے یہاں منڈولا ندی ہے تو یہ کہاں سے نکل کے آتی ہے؟ تاپی ندی ہے تو یہ کہاں سے نکل کر کے آتی ہے؟ گنگا ندی ہے تو کہاں سے نکل کر آتی ہے؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں منبع، ادگم استھان. یہ تو تمام کی تمام مکمل شریعت کا منبع سر چشمہ کون؟ وحی الہی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس کی برکت سے یہ پوری شریعت ملی انسانیت کو، اور انسانیت کو یہ پوری شریعت مطہرہ سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کو ملی. لہذا خلاصہ کیا نکلا کہ مکمل شریعت کا منبع سر چشمہ کیا ہے؟ وحی.
اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بطور تمہید اور بطور مقسم کے ذکر فرمایا، اور جو چیز بطور منبع ہے، مقسم ہے، اس کے لیے کتاب لانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، اس کے لیے صرف باب کا لفظ استعمال فرمایا، اور باقی تمام مقاصد کے لیے آپ نے کتاب کا عنوان ذکر فرمایا۔ تو 3 توجہ سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے وحی کے لیے کتاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کیا استعمال فرمایا؟ لفظ باب کو۔ اب ایک بات اور سمجھو یہاں پر، کیف سے شروع ہونے والے ابواب، یہ باب کس سے شروع ہو رہا ہے؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایصالتاً کیف سے شروع ہونے والے تقریباً 30 ابواب ہے بخاری شریف میں۔ پوری الجامع الصحیح کے اندر کیف سے شروع ہونے والے ایصالتاً کتنے ابواب ہیں؟ 30۔ ایصالتاً کی قید کا مطلب بھی سمجھو، سواد سے ایصالتاً۔ ایصالتاً کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اصل بنا کر امام بخاری نے لفظ کیف سے شروع کیا، باقی بعض مرتبہ ضمناً لفظ کیف آ گیا ہو الگ بات ہے۔ کیا کہا کہ ایصالتاً کیف سے شروع ہونے والے کتنے ابواب ہیں؟ 30 ابواب ہیں۔ جلد اول کے اندر 20 ابواب اور جلد ثانی کے اندر 10 ابواب۔ جلد اول میں کتنے؟ 20 اور جلد ثانی میں 10۔ اور دیکھو یہ جلد اول جلد ثانی کی جو ایک اصطلاح ہے، یہ تدریس کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اس کا تعلق کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے نہیں ہے، تدریس کی ترتیب کے اعتبار سے، کہ عام متن پرانے زمانے سے ہمارے اکابر کا طرز یہ رہا کہ وہ بخاری شریف کو 2 حصے میں پڑھاتے ہیں۔ شروع بدء الوحی سے لے کر کے مغازی جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تک جلد اول وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور کتاب المغازی سے لے کر کے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط کے اوپر جلد ثانی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اول جلد کے اندر کتنے مقامات ہیں؟ 20، اور ثانی کے اندر 10 مقامات ہیں کیف سے شروع ہونے والے۔ اب ہمارے یہاں ترتیب کی آسانی کے لیے ہم نے 3 حصے کر ڈالے، تدریس کی آسانی کے واسطے، کہیں 4 بھی ہو جاتے ہیں، کہیں 5 بھی ہوئے، کہ بعض ہر استاد 6 پارے پڑھائے، کہیں پر 6 حصے بھی کہ ہر استاد 5 پارے پڑھائے، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ ترتیب تدریس کی صلاحیت آسانی کے واسطے مختلف طریقے مختلف ادارے والے اپناتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی ترتیب قائم فرمائی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے طلباء کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا ایک غلط فہمی گھسی ہوئی ہوتی ہے، طلباء تو کیا علماء کے اندر بھی عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں گھسی ہوئی ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جو عام مدارس کا جو رواج ہے وہ مطلب کہ جو مدرس جلد اول پڑھا ہے اسی کو لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، اور بیچارے دوسرے تیسرے پڑھانے والے کو کوئی شیخ الحدیث کہتا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اصطلاح لائے کہاں سے؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متعین کیا ہے ایسا کہ جو جلد اول پڑھا ہے اسی کے لیے لفظ استعمال کرو؟ یہ لائے کہاں سے؟ یہ غلط چیز۔ اور جو ہے اسی لیے یہ سب چکروں میں پڑھنے وڑھنے کا نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متعلقین میں سے ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مدرسے والوں نے مجھ پر بہت زیادتی کی، پہلے میرے پاس جلد اول تھی وہ لے لی اور اب مجھے جلد ثانی دے دی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھوایا کہ بھئی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسی کوئی تمیز نہیں کی تھی کہ یہ جلد اول ہے اور یہ جلد ثانی ہے۔ جیسے کہ جلد اول کی حدیث اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، اسی طرح آخری حدیث وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی اور وہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی۔ تو کچھ چیزیں ہمارے عرف کے اندر جو ہے نا غلط گھس گئی ہے، اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے۔ پھر یہ چیز جو ہے نا انسان کا دماغ سڑاتی ہے، خراب کرتی ہے، دماغ کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اسی لیے ایسی چیزوں سے بہت احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرکزہ اپنی صحت تندرستی کے زمانے میں گجرات کے دورے پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو ساتھ میں الحمدللہ مجھے بھی پورا دن رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، ماروتی وین میں، وہ بھی کوئی خاص قسم کی نہیں تھی اس زمانے میں۔ اس وقت حضرت دارالعلوم میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے، میں نے بھی ترمذی اول پہلے پڑھی حضرت سے، اور تحاوی شریف بھی۔ تو ہم لوگ ایک مدرسے میں گئے گجرات کے، تو وہاں نئی نئی بخاری شریف شروع ہوئی تھی، تو اس مدرسے کے اس زمانے کے محتمم صاحب بہت فخر سے کہنے لگے، حضرت ہمارے یہاں شیخ الحدیث ماشاءاللہ صرف 25 سال کی عمر کے ہیں، اور وہ شیخ الحدیث ہے۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب نے تھوڑی دیر تو سنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ 25 سال کی عمر میں کوئی شیخ الحدیث نہیں بن جایا کرتا، وہ تو ایک لمبے زمانے تک مختلف حدیث کی کتابیں بار بار پڑھائیں، کئی مرتبہ احادیث صحاح سنن پڑھاوے، طویل عرصے تک اس میں مزاولت ہو، مداومت ہو، تب جا کر کے آدمی شیخ الحدیث کہلانے کے قابل بنتا ہے۔ ابھی تو یوں کہو کہ وہ بخاری پڑھا رہے ہیں، یوں کہو۔ حضرت کے انتقال کے بعد جو میں نے سوانح لکھی حضرت کی، اس کے اندر میں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو کہ یہ بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، کیونکہ آدمی ایک طویل عرصے تک پڑھاوے احادیث کو، اور اس میں مزاولت اور مداومت ہو، تب جا کے شیخ الحدیث کا لقب کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ کوئی 25 سال میں اور 1-2 سال پڑھانے سے کوئی شیخ الحدیث بن جاتا نہیں۔ اس لیے یہ سب چکروں میں آپ لوگ مت پڑھنا، اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ سب باتیں سنا رہا ہوں، آپ کی اصلاح اور ذہنی تربیت کے واسطے۔ یہ بھی ایک خرابی اور جو ہے فتنے کی چیز بنتی ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے حب جاہ اور حب شہرت اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں انسان کے دماغ کے اندر پکتی رہتی ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کے زمانے کے اندر پورے ہندوستان کے اندر یہی چیز مشہور تھی کہ حضرت شیخ الحدیث یعنی شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام یعنی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بس یہ اصطلاح اس زمانے کے اندر عام تھی۔ اب پھر یہ چیز جو ہے بڑھتے 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 اتنی آگے تک لوگوں نے بڑھا دی کہ پھر چھوٹے چھوٹے مدرسے کے اندر جہاں 2 طالب علم ہوتے، بلکہ بعض مدرسے میں 1 طالب علم پر دورہ چلتا ہوتا ہے، تو وہاں بھی کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حالانکہ بیچارہ زندگی میں پہلی مرتبہ بخاری پڑھا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ۔ تو یہ سب مناسب باتیں نہیں ہیں، یہ سب چکر کے اندر پڑھنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علم نافع دے وے، اس کی دعا کرنے کی، یہ سب چکروں میں نہیں پڑھنے کا۔ خیر، دوسری ایک بات سمجھو کہ کیف سے شروع ہونے والے بات پر بات چل رہی تھی کہ کل کتنے ابواب ہیں؟ 30، اول جلد میں کتنے؟ 20، اور ثانی میں کتنے؟ 10۔ اب وحی کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہاں باب قائم کیا، اسی طریقے سے باب فضائل القرآن کے اندر بھی ایک باب قائم کیا ہے، یاد رکھنا۔ وحی کے متعلق دوسرا باب کہاں قائم کیا ہے؟ کتاب فضائل القرآن کے اندر، کیف نزل الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول کس طریقے سے ہوا، یہ یاد رکھنا اچھی طریقے سے۔ اب شراح نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ دونوں باب، بدء الوحی اور نزول الوحی، دونوں یکساں ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ امام بخاری نے یہاں بھی باب قائم کیا اور وہاں فضائل قرآن میں بھی یہ باب قائم کیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا دونوں یکساں ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہے۔ یہاں ابتداء وحی کو بیان کرنا مقصود ہے، ابتداء وحی، ایسے آگے جب باب آئے گا وہاں پر انشاءاللہ بتلائیں گے مزید باتیں۔ تو لفظ بدء کے ذریعے سے ابتداء وحی کو بتلانا مقصود ہے، اور وہاں فضائل قرآن کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلق وحی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔
وہاں کیا بیان کریں گے؟ مطلق وحی. اور یہاں کیا بیان کریں گے؟ یہاں کیا بیان کریں؟ ابتدائے وحی کو. بدء الوحی ابتدائے وحی کو بیان کریں گے. لہذا دونوں میں فرق ہو گیا. یہاں ترجمۃ الباب خاص ہے اور وہاں ترجمۃ الباب عام ہے. لہذا دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے. یہاں ترجمۃ الباب کیسا ہے؟ خاص. اور وہاں ترجمۃ الباب کیسا ہے؟ عام. یہ فرق بھی دونوں کے درمیان میں ذہن کے اندر رکھنا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت شاندار جو ہے کتاب کا افتتاح فرمایا ہے. اسی لیے کہ وحی سے شروعات کرنا یہ بڑی جاندار شروعات ہے، بڑی جاندار شروعات ہے. دیکھو آپ کتاب مختلف حدیث کی کتابیں اس سال پڑھ رہے ہیں. ہر امام نے اپنے اپنے اعتبار سے کتاب کی شروعات کی ہے. ہر امام نے اپنے اپنے اعتبار سے. امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان بزرگوں نے طہارت کے ابواب کو پہلے ذکر کیا ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے یہ تھا کہ اسلام کے اندر اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے لیے اہم ترین شرط کیا ہے؟ اس لیے انہوں نے طہارت کو سامنے رکھا. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شروعات وہ بھی قابل داد ہے کہ انہوں نے اعتصام بالکتاب والسنہ سے کتاب شروع فرمائی ہے. اعتصام بالکتاب والسنہ، اس سے انہوں نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے. تو شروع کرنے کے اندر جن حضرات نے جو ہے قابل داد کام کیا اس میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی انسان شریعت پر عمل کرے، شریعت ساری ہے لیکن اول تو ہے قرآن اور حدیث، اور سب سے زیادہ اس میں فوقیت لے گئے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی لیے آپ نے جو اپنی کتاب کو شروع فرمایا بدء الوحی سے، یہ بہت ہی قابل داد، دقت نظر کہو، دقت فہم کہو، دور اندیشی کہو، لیکن ایک زبردست آپ نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے فرمایا. اسی لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وحی آئی تو ہی سب کچھ آیا، وحی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. فطرت وحی جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے رفع الی السماء کے بعد فطرت وحی ہو گئی اور انسانیت وحی کے فیض سے محروم ہو گئی. اور اسی دور کے اندر کیسی کیسی جہالت انسانیت کے سامنے آ گئی. اور یہ تمام جہالتوں کا خاتمہ کب ہوا؟ جب دوبارہ وحی کی شروعات ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور انسانیت کو وحی کا فیض ملا. اس کی برکت سے من الظلمات الی النور یہ انسانیت آئی. تو یہ فیض کس کا ہے؟ وحی کا فیض. یہاں تک کہ آپ دیکھ لو آگے روایت آ رہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وحی جب نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات، اور پھر وحی منقطع ہو گئے. اس کو بھی فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور اس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بے چینی ہوتی تھی، کیسی بے چینی ہوتی تھی. روایت میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں آتا تھا کہ میں کسی پہاڑ پر جا کر اپنے آپ کو گرا دوں، اپنے آپ کو نیچے گرا. کیسے کیسے خیالات وحی کے شوق میں، بے چینی میں، جبرائیل کے دیدار کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بس پھر جب یا ایھا المدثر مزمل کا نزول شروع ہوا تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک سنبھل گئی. تو دیکھو دونوں فطرت وحی انسانیت کے لیے بڑی گراں گزری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد جو زمانہ آیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اول وحی کے بعد جو زمانہ آیا، دونوں بڑے گراں، بڑے مشکل دور آئے. اسی لیے وحی تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، وحی مخلوق کے لیے رحمت ہے کہ وحی کی برکت سے صرف انسان اور جنات نہیں بلکہ جمیع مخلوقات محظوظ ہوئی. جمیع مخلوقات وحی کے برکات سے محظوظ ہوئی. دیکھو آپ نے مشکات میں ایک واقعہ پڑھا ہے فضائل قرآن کے اندر.
حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سورہ بقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا اچھل کود کر رہا تھا. پڑھا نا وہ واقعہ. پھر صبح میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ ذکر کیا. وہاں واقعے میں آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت اسید تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا اچھل کود کر رہا ہے. انہوں نے تلاوت روک دی، گھوڑا رک گیا. پھر آپ تلاوت کر رہے، گھوڑا اچھل کود کرنے لگا. پھر آپ نے تلاوت روک دی، گھوڑا سکون سے رہ گیا. 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. صاحب مشکات نے بخاری سے وہ واقعہ نقل کیا ہے. تو وہاں کیا شراح فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا اثر انسان اور جنات تو ہے ہی، جانوروں پر بھی ہوتا ہے، مخلوقات کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو وحی کے برکات انسان اور جناتوں سے آگے بڑھ کر مخلوقات کو بھی نصیب ہوئے. مخلوقات بھی اس سے بڑی محظوظ ہوئی وحی کے برکات سے. تو یہ وحی ہی تو اصل چیز ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، مخلوقات بھی اس کے برکات اور انوار سے محظوظ ہوئی. لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو سب سے مقدم کیا، یہ بہت عمدہ کارنامہ انجام دیا، بڑا بہترین کارنامہ انجام دیا کہ وہی سے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. تو 2 باتیں سمجھ لی وہی سے آغاز فرمانے کی. ایک ہے وہی سر چشمہ کل شریعت کا سر چشمہ، گویا فاؤنڈیشن ہے شریعت کا پایا ہے، کھوٹا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہی کے انوار اور برکات تمام انسانیت، تمام عالم جن بلکہ مخلوقات تک اس سے محظوظ ہوئی. لہذا جو دور وحی کی فطرت کا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول وحی کے بعد، وہ انسانیت کے لیے بڑا مشکل اور بڑا گیراں وقت گزرا. اسی لیے بڑا اہم آپ نے شروعات کا کارنامہ انجام دیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟